کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان پہ شیطان پہنچ گیا. اب کیا کرے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ شیرہ رکھا ہوا تھا جلیبی والا، وہ لیا، اس میں انگلی پھری اور یوں پھینک دیا. دیوار پہ جا کے لگا، کچھ بھی نہیں. دیوار پہ جب شیرہ دیکھا تو مکھی آئی. مکھی تو آتی ہے. مکھی آ کے اس کو چوسنے لگی. مکھی کو دیکھ کے چھپکلی نے جپٹا مارا. چھپکلی نے ایسے جپٹا مارا، بلی بیٹھی تھی، بلی نے چھپکلی کو پکڑا. بلی کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ کتے نے حملہ کر دیا. تو یہ جو ایک دوسرے سے چلتا چلا جا رہا ہے، تو شیطان تو صرف اتنا کہتا ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ صرف یہ تھوڑا سا شیرہ لگا دیں، باقی کام خود بخود ہوتا رہے گا. تو آپ اس کو شیرہ نہ لگا دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. تو آپ اسے پوچھیں بھائی شیرہ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ وہاں پہ برا لگ رہا ہے جلیبی کے تھال میں، اس کو یہیں پہ لگانا ہے. اگر وہ آپ کو بتا دیتا ہے تو اس لیے آپ مجرم ہیں کہ آپ نے وہ پہلا قدم اٹھایا تھا، آپ بری و ذمہ نہیں ہیں. پھر 8ویں آیت میں بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ، وہ تمہارے نزدیک آئے گا. بات تو سمجھ میں آتی ہے، آپ خدا کے قریب جائیں وہ آپ کے قریب آئے گا. لیکن خدا کے قریب جانے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا احبار کی کتاب ہے، جو ہم عام طور پر پڑھتے نہیں ہیں، کہ وہ کاہنوں کے لیے ہے، ان کی یہودیوں کی عبادات کے لیے ہے. وہاں پہ جب بھی کسی کاہن یا امام کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ وہ یہ خدمات انجام دے گا خدا کے گھر میں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے پاس، خدا کے حضور میں یا خدا کے قریب جاتا ہے. تو ہر مومن اپنی جگہ پر امام ہے، ہر مومن اپنی جگہ پر کاہن ہے، ہر مومن اپنی جگہ پر وہ کام کرتا ہے جو عہد عتیق میں صرف چند افراد کرتے تھے. اب وہ سارے کام بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے یہ حرکتیں مناسب نہیں ہیں. وہ ویسا کام کریں جو کہ اس شخص کے لیے ضروری ہے جو کہ خدا کی خدمت کے لیے لگایا گیا ہے. ایسا آپ کریں گے تو وہ آپ کے نزدیک آئے گا. لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ آپ خدا کے قریب جائیں. آپ اس سے دور بھاگیں گے تو یہ تو نہیں لکھا کہ وہ تم سے دور بھاگے گا لیکن قریب نہیں آئے گا. تو ہمیں جو شکایت ہے کہ ہمیں خدا کی قربت نصیب نہیں ہوتی. یہ سینٹس گزرے، بڑے بڑے سینٹ اگسٹین اور فلاں سینٹ، ان کو خدا کی قربت نصیب تھی، خدا کے حضور میں رہتے تھے. ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ ہنوک کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ 365 برس تک چلتا رہا خدا کے ساتھ. بھائی وہ چل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ کیا مصیبت ہے؟ خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ بھائی تھک گیا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے قریب نہیں جا رہے، اس لیے وہ آپ کے قریب نہیں آ رہا. شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلیں تب وہ آپ کے ساتھ چلے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چلتے تو زبردستی آپ کو نہیں پکڑتا، زبردستی لے کے نہیں جائے گا. آپ کی رضا چاہیے، آپ کی رضامندی چاہیے، تب وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. اور آخر میں خدا کے سامنے فروخت نہیں کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا. اس آیت کا 10ویں آیت کا پہلی آیت سے تعلق ہے. تم میں لڑائی اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ اور یہاں پر ہے کہ خدا تمہیں سر بلند کرے گا. لڑائی جھگڑے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بھائی سے بڑا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا سر اوپر رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ٹانگ اوپر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو کسی سے بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا آپ کو چھوٹا بناتا ہے. اور نہ صرف یہی بلکہ آپ میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے. ایک گلی میں ایک ہی کتا ٹھیک کافی ہوتا ہے، 2 کتے ہوں تو لڑتے ہیں. تو جب 2 کتے بن جائیں گے تو لڑیں گے، اچھے خاصے لڑیں گے. وہ سر سید احمد خان کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کی داڑھی تھی، وہ مجبوری کے تحت انہوں نے داڑھی رکھی تھی. ان کے یہاں پہ گومر تھا تھائرائڈ کا، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بڑی سی داڑھی اگا لی تھی. وہ چھپا رہتا تھا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہیں. وہ بڑے آزاد شاعر آدمی تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اسی کمپارٹمنٹ میں ایک دیکھا داڑھی والے نے کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑی داڑھی والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی تعریف. کہا نہیں آپ اپنی تعریف بیان کریں. میں نے کہا مجھے قلب علی کہتے ہیں، عربی میں قلب کتے کو کہتے ہیں، علی کا کتا. لوگ عقیدت میں رکھتے ہیں. آپ کو دیکھیں کہ صاحب میں مدینے کا کتا ہوں، قلب علی.
قلب مدینہ، یہ سارے ہم ایسے سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، وہ فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا میں قلب علی ہوں، میرا نام قلب علی ہے، اور لکھنؤ میں یہ نام عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعوں میں ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی تعریف، اور آگے تو سر سید احمد خان چھٹے ہوئے. انہوں نے کہا کہ میرا نام خنزیر اللہ ہے. کہا خنزیر اللہ، اللہ کا سوا، لا حول ولا قوت، یہ کوئی نام ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ علی کے کتے سے اللہ کا سور بہتر ہے، یہ کم از کم شرک تو نہیں کرتا. اور پھر دو کتے ایک جگہ سما نہیں سکتے، آپس میں لڑتے ہیں. تو خدا کے بنائے ہوئے کتے لڑتے ہیں تو علی کے بنائے ہوئے کتے کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو یہ ان کی دلیل تھی. تو مولوی صاحب نے سوچ لیا کہ بڑے کافر آدمی سے پالا پڑتا ہے، پڑ گیا ہے، تو لہٰذا اس سے اب مزید بات نہ کی جائے، تو دور جا کر بیٹھ گئے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، آپ گلی کا کتا بناتے ہیں، اور دوسرا شخص بھی گلی کا کتا بنتا ہے، تو دونوں پھر لڑتے ہیں. ہماری گلی میں عجیب و غریب ہے کہ رات کے 3 بجے گھڑی ہے لگی ہوئی کتوں کے پاس، لڑتے ہیں. ہم جب بھی وقت دیکھتے ہیں تو 3 بجے ہوتے ہیں، معلوم نہیں 3 بجے ان کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ 3 بجے ہیں. اب وہ ہوتا یہی ہے کہ گلی میں کوئی اور گلی کا کتا آ جاتا ہے، تو جو ہماری گلی والا کتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا کوئی اور کتا آ جائے، تو وہ بھونکتا ہے، دونوں لڑتے آخر اس کو بھگا دیتا ہے. اور جب تک وہ بھاگ نہ جائے اس وقت بھونکتا رہے گا، اس کے پیچھے لگا رہے گا، اس کو چھوڑ کے آئے گا گلی کے کونے تک. پھر ہمیں بھی سکون مل جاتا ہے، ہم بھی سو جاتے ہیں کہ 2 کتے تو جاگ رہے، تیسرا کیوں جاگے، ہم بھی سو جاتے ہیں. تو یہ 2 کتوں کی بنتی نہیں ہے. تو جب 2 اپنے آپ کو بڑا بنائیں گے اور دوسرا بھی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا تو نتیجہ یہی ہوگا، لڑائی اور جھگڑے اور یہ فساد پیدا ہوگی. لیکن جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے تو پھر خدا آپ کو بڑا بنائے گا. تو بڑا وہ ہے جسے خدا بنائے. آپ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ چھوٹے کیے جائیں گے. فروتنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یتیموں والی شکل بنا لیں اور ایسی کہ آپ کو دیکھ کے لوگ کو ترس آنے لگ جائے، بلکہ یہ معلوم ہو کہ آپ دوسروں سے بہتر نہیں ہیں. آپ بعض دفعہ حیران ہوتے ہیں. ایک صاحب کی ہم نے کتاب پڑھی، وہ لسانیات کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے پہلے یہ نوٹس تیار کیے تھے، پھر میں نے اس کو اپنی کلاس میں استعمال کیا، مختلف کلاسز میں. جتنا میرے طلباء نے مجھ سے سیکھا ہے ان سے زیادہ میں نے ان سے سیکھا ہے جب وہ سوال کرتے تھے کہ صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے لیکن ہماری زبان میں تو ایسا نہیں ہوتا، یا اگر اس کو یہاں پہ صحیح مان لیا تو میں اپنے پھر نوٹس بدل لیتا تھا. تو میں اگر ان کے کوآپریشن نہیں ہوتا تو شاید یہ کتاب بھی اس شکل میں نہیں ہوتی. تو ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ استاد یہ کہتا ہے کہ میں نے شاگردوں سے سیکھا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ابے تم نے مجھ سے تو پڑھا ہے اور آپ میرے سامنے سر اٹھاتے ہو. تو ہمارے ہاں وہ سب سے بڑا بننے کی جو فکر ہے وہ لگی رہتی ہے، اور جس کو بڑا راز معلوم ہوتا ہے وہ بتاتا بھی نہیں ہے شاگرد کو کہ کہیں کل کو یہ میرے مقابلے پہ کھڑا نہ ہو جائے. آپ یہ حرکتیں آپ آفس میں دیکھتے ہیں کہ جو سینئر افسر ہوتا ہے وہ نیچے والے کو کبھی نہیں بتائے گا کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچاؤں. وہ اس کو کھلڑکی تک ہی رکھے گا اور اسی میں کھپائے گا کہ اسے آگے نہ بڑھنے پائے، کل کو یہ ہو گیا اور یہ مجھ سے آگے ترقی کر گیا تو میں جونیئر ہو جاؤں گا. تو یہ وہ ہے جس کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ خدا کے سامنے فروتنی کریں گے تو وہ آپ کا سر بلند کرے گا. لوگوں کے سامنے فروتنی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے خاکساری نہیں ہے کہ جی حضور کیسے مزاج گرامی ہے اور دل میں نفرتیں ہیں. خدا کے سامنے فروتنی کرے کہ خدا کو معلوم ہو کہ یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے. تو تب جا کے یہ آپ کی برائیاں ختم ہوں گی اور اس کے بعد خدا آپ کو سر بلند کرے گا. جب آپ ایک دوسرے کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ ایک اور طریقہ کار بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، استعمال نہ کریں لیکن لکھا ہوا ہے، اور وہ اگلی آیت میں کہ بھائیوں ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں. اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اور دوسرے کو چھوٹا بنانے کے لیے یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں. ابھی آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے 2 لفظ کہیں سے پڑھ لیے ہیں اور بیٹھ کے آپ یہ روب جماتا رہتا ہے، اور اس کو کچھ آتا باتا تھوڑی ہے، یہ نقل کرتا ہے.
یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ ایک دوسرے کی برائی جب بیان کرتے ہیں پیٹھ پیچھے، جس کو غیبت کہنا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو یہ اصل میں دوسرے کو چھوٹا کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں. ایک تو سامنے کی ہے اور ایک پیٹھ پیچھے ہے. تو برائیاں دو قسم کی ہیں، ایک آپ کسی کے سامنے کرتے ہیں برائی کرتے ہیں، اور ایک سامنے برائی نہیں کرتے. ماشاء اللہ آپ بہت اچھے ہیں، ارے بڑا آپ عالم ہیں، اور پیٹھ پیچھے کہا بڑا کیا عالم ہے، بس اسے دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا، گدھا ہے بالکل، مجھے معلوم ہے، مجھ سے پڑھتا رہا ہے، میں نے اس کو سمجھا کے تنگ آ گیا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا. تو یہ پیٹھ پیچھے برائی جو ہے، عیب جوئی کرنا، بد گوئی کرنا، اس سے مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم چند آیات اور بھی پڑھ لیتے ہیں. اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے. جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا ہے یا بھائی پر الزام لگاتا ہے، وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے. اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا. شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے، جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے. تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ آپ بدنام کسی کو کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، آپ اس پہ الزام لگاتے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے. یہ فتویٰ دینے کا حق انسان کو نہیں ہے، یہ خدا کو ہے، اور خدا نے شریعت عطا کی ہے اور بتائے ہیں کہ خدا کے نزدیک کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ شریعت کی فلاں بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس لیے برا ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب یہ ہے ہی برا، اس میں تو یہ برائی پائی جاتی ہے، اس میں یہ خامی پائی جاتی ہے، تو پھر آپ فتوے جاری کر رہے ہیں، آپ خدا کی جگہ لے رہے ہیں. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کے بارے میں کہہ سکیں کہ وہ ایسا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے. یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے، اور وہ طریقہ کار متی کی انجیل میں ہے کہ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے، آپ جا کے اس کے پاس جائیں، اس سے جا کے کہیں کہ بھائی آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، آپ میری برائی کرتے پھر رہے ہیں. آپ اس کو سمجھائیں، سمجھ میں آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو آپ 2-3 اور بھائیوں کو لے کے جائیں اور اس کو سمجھائیں، تاکہ گواہ موجود ہو کہ آپ نے اپنی طرف سے دل صاف کرنے کی پوری کوشش کی. اگر ان کی بھی نہیں مانتا تو پھر آپ اسے جماعت کے سامنے رکھ دیں، اور پھر جماعت اس کو ویسا ہی سمجھے جیسے کافر کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اچھا کوئی لینا دینا نہیں. اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے. تو آپ اس طریقہ کار کو استعمال کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی بدگوئی کیوں کرتے ہیں، غیبت کہتے ہیں. یہ خدا ہی ہے جو بچانے پر اور ہلاک کرنے پر قادر ہے، آپ نہیں ہیں. آپ کسی کو بچا نہیں سکتے، آپ کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کیسے ہلاک نہیں کر سکتے؟ کیا قاتل نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں، پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. ابھی تازہ ترین خبریں آپ کی ہیں جی. آپ کا کسی کو بچا نہیں سکتے، آپ بچاتے بھی ہیں. تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ بچانے والا اور ہلاک کرنے والا تو ایک ہی ہے؟ ہم بھی بچاتے ہیں اور ہم بھی ہلاک کرتے ہیں. ہم اس کو جس طرح سے بچاتے ہیں، اس کو کسی موت کے منہ سے بچا لیا یا کسی اور چیز سے بچا لیا، یہ اس کی اس جسمانی زندگی کا ایک تھوڑا سا چند دنوں کی بات ہے. آپ نے اس کو بچا لیا، لیکن آپ نے ہمیشہ کے لیے بچا لیا، مرے گا نہیں، کبھی تو مرے گا، آپ بھی مریں گے. آپ نے کسی کو مار ڈالا تو آپ نے اس کو جسمانی طور پر مار ڈالا ہے، لیکن روحانی طور پر تو نہیں مارا. جو خدا کے نزدیک اس کا مقام ہے وہ تو آپ نے نہیں چھینا ہے. تو یہ خدا کو حق پہنچا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ کسی کو مارے یا زندہ رہنے دے، کسی کے ساتھ کیا سلوک کرے، آپ کو حق نہیں ہے. اور اس کے بعد آخری آیت جو 12ویں تھی، تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے. ابھی تک کوئی پڑوسی کا ذکر نہیں تھا، یہاں تھا کہ بھائی اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا ہے. یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے؟ پڑوسی. ہم پڑوسی اسے سمجھتے ہیں جس کی اور ہماری دیوار مشترک ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے. یہاں پہ ہر آدمی جو صاحب ایمان ہے، ہر صاحب ایمان کا بھائی ہے. ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، لیکن چونکہ چرچ کے اندر کی بات کی جا رہی ہے تو ہر ایماندار دوسرے ایماندار کا، صاحب ایمان کا بھائی ہے اور اس کا پڑوسی بھی ہے. اور آپ سے کہا گیا تھا کہ پڑوسی سے پیار کرو. تو آپ پیار کریں، نفرت کیوں کریں؟ یہ پیار کا کوئی اظہار ہے کہ آپ اس کی برائیاں کرتے پھریں دنیا بھر کے سامنے بتاتے پھریں؟ یہ پیار کا اظہار نہیں، یہ نفرت کا اظہار ہے، اور آپ کو نفرت کے لیے نہیں کہا گیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ ایک عبارت کا دوسری عبارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی. نہ صرف یہ کہ عبارت کا عبارت کے ساتھ تعلق ہے، آیت کا آیت کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ الفاظ کا الفاظ کے ساتھ تعلق ہے.
اب ہم پھر پہلی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے. 12ویں آیت میں اپنے پڑوسی پر الزام لگانے کی وجہ سے کہ وہ آپ کا پڑوسی تھا جس سے آپ کو پیار کرنے کو کہا گیا تھا. اور یہ پیار کا بھی عجیب و غریب ہے. عبرانی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہی لفظ ہے، فعل ایک ہے لیکن اس کے ساتھ پریپوزیشن الگ الگ لگی ہوئی ہے. آحب کے معنی پیار کرنے کے ہیں. جب آپ کہتے ہیں آحب بے تو اس کا مفہوم یہی ہے پیار کرنا یا پیار کا اظہار کرنا. کہ آپ کو لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو آحب بے ہے، خدا سے پیار ہے تو اس کے لیے بھی آحب بے ہے. انسانوں کے لیے آحب لے آیا ہے اور اس کا مطلب پیار کرنا نہیں ہے بلکہ دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. عملی طور پر کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ پیار کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پڑوسی گیا ہوا ہے تو اس کی بیوی سے پیار شروع کر دیا. جب بھی کہا گیا ہے پڑوسی سے پیار کرو، وہ نہیں ملتا اب اس کی بیوی سے کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے. یہ کہ اگر پڑوسی گیا ہوا ہے تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا گھر کا کاروبار کیسے چل رہا ہے. اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں، اگر کسی مصیبت میں ہے تو اس کو بچائیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی مثال ہے کہ اگر تمہارا دشمن ہے اور اس کا بیل یا گدھا گڑھے میں گر جاتا ہے تو مل کے نکالو. اور آگے آ رہا ہے کہ تمہارا مخالف ہے تو اس کا بھی گدھا اور بیل نکالو. بھئی دشمن میں اور مخالف میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مخالفت یک طرفہ ہوتی ہے. آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کی مخالفت کریں، آپ کرتے رہیں. یا ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ہمارے مخالف ہوں. لیکن دشمنی ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہے. ہم آپ سے دشمنی کرتے ہیں، آپ سے. اگر یہ یک طرفہ دشمنی ہے، آپ کو اس سے نفرت ہے تو تب بھی آپ اس کی مدد کریں. اگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے تب بھی آپ اس کی مدد کریں. اور وہ مدد کرنا جو ہے وہ پیار کرنے کا ہے. عملی طور پر مدد کرنا، کسی کی ضروریات پوری کرنا، یہ وہ ہے جس کو کہا گیا کہ پڑوسی کا خیال رکھنا. لیکن اس کی بدگوئی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی لوگوں کے سامنے برائیاں بیان کرنا جو چھپی ہوئی ہیں، چاہے اس میں ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ منسوب کریں یا حقیقتاً اس میں ہیں، تو تب بھی آپ کیا کریں؟ آپ کہیں گے کہ صاحب اگر وہ برائیاں اس میں ہے تو بھی بدگوئی ہے. تب تو بدگوئی نہیں ہے. جی ہاں، تب بدگوئی نہیں ہے، تب غیبت نہیں ہے، تب جھوٹ ہے. اگر اس میں بدگوئی برائی موجود ہے اور وہ بیان کرتے ہیں تو بدگوئی ہے، غیبت ہے. لیکن اگر وہ برائی ہے ہی نہیں، آپ نے اس کے ساتھ منسوب کی ہے تو آپ نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو کسی صورت میں بچاؤ ہے ہی نہیں. اس کے بعد جو 2-3 آیات آئیں گی ان کا لگتا ہے کہ پچھلی عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب تم سوداگری پہ جاؤ، کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، بھائی یہ مت کہو، یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ہم یہ کام کریں گے. اس کا اس عبارت سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. سچی بات ہے، کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ ہے کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور یہ کاروبار کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو جب کاروبار کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارے یہاں جو ہوتا تھا، اور جو بچے کی بات ہے، آدمی اکیلا کاروبار نہیں کرتا. کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو سیٹھ بن جاتا ہے، ٹاٹا سیٹھ یا برلا سیٹھ، ورنہ عام طور پر آپ مل کے کاروبار کرتے ہیں، بھائی بند مل کے کاروبار کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھائی بند کے ساتھ مل کے، پھر وہ یہی تھا کہ اس پہ الزام لگانے کی بجائے، اس کی برائی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کے وہ کاروبار کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب وہ آپ کا ساجی ہے، آپ کے اسی کاروبار میں شامل ہے، اب آپ اس کی برائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی برے ہیں. پھر دونوں نے مل کر کاروبار کیوں کیا؟ تو اس کا بھی اس عبارت کے ساتھ تعلق ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا اس عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو. صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے چونکہ اختیار میں نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ زندگی کس نے دین کی ہے، تو آپ صرف یہ کہیں خدا نے چاہا تو یہ ہوگا، اگر خدا نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا. تو اگر خدا کے چاہنے پہ اور نہ چاہنے پہ ہے تو بھائی پھر ہم کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خدا نے چاہا یا انشاءاللہ یہ کیا ہے؟ بالکل جب خدا نے چاہا، آپ اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو انشاءاللہ ہوگا. کیا ہم یہ کہیں؟ عربی کے لفظ استعمال کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اردو کا لفظ چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں گاڈ ولنگ کہہ دیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو عربی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں نہ کہیں. لیکن اب ان عربی کے الفاظ کا جو استعمال ہے وہ دیکھیے. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کسی کا فائل پڑا ہوا ہے،
کام نہیں کرنا چاہتے، پیسے چاہیے، رشوت لینی ہے، وہ کہتا ہے بھائی کام کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے میں نہیں کرتا، خدا جائے گا تو ہوگا، میں نہیں کرتا، جب تک پیسے نہیں ملتے آپ کرتے نہیں۔ اب ہمارے ہاں انشاءاللہ کسی کا کام نہ کرنے کا بہانہ بن گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر خدا نے چاہا بھی کب وہی ہے، اگر آپ یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ پہ ذمہ داری نہ ہو، آپ خدا کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دیں کہ خدا نے نہیں چاہا میں کیا کرتا، تو جب آپ مل کے کاروبار کر رہے ہیں تو اب خدا چاہے یا نہ چاہے لیکن آپ تو چاہ رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں خدا نے چاہا تو ہمیں کامیابی ہوگی، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ آپ کاروبار تو کریں گے، اس میں کامیابی یا ناکامی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ آپ امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں، امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ تیاری کریں، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ پرچے میں لکھیں، اور آپ کے یہ اختیار میں ہے کہ پرچے میں صحیح لکھیں۔ اگر پھر بھی ممتحن آپ کو فیل کر دیتا ہے تو آپ اس کا بگاڑ نہیں سکتے، لیکن آپ نے پرچہ خالی چھوڑ دیا اور اس کے بعد کہا کہ صاحب ممتحن نے تو فیل کر دیا ہے، یا اس نے پوچھا تھا کہ بھئی پاکستان کی 5 سالہ جو آپ کی معاشی وہ ہے منصوبہ بندی، اس کے بارے میں لکھیں، آپ نے جلدی میں پڑھا اور آپ نے 5 سالہ معاشی منصوبہ بندی کی بجائے خاندانی منصوبہ بندی پہ لکھ دیا اور اس نے فیل کر دیا، تو بھئی آپ ہی نے حرکت کی، آپ اس کو بھگتے، یہ خدا نہیں چاہا، یہ آپ نے چاہا تھا، یہ آپ کا کیا ذرا آپ کے سامنے آیا ہے۔ خدا آپ کا برا نہیں چاہتا تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر نقصان پہنچا ہے تو آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے یا آپ کے ساتھی کی حماقتوں کی وجہ سے پہنچا ہے، تو آپ دوسرے پہ الزام نہ لگائیں کہ وہ اس پہ الزام دے دے، وہ اس پہ الزام لگا دے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ کس سے ہوا ہے، پھر آپ پوچھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا باب ایک دوسرے کے ساتھ تمام باتیں جڑی ہوئی ہیں، کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ مفسرین کی تفاسیر پڑھیں کہ صاحب یہ خط ایسا ہے، مولوی کا اوٹ پٹانگ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، آپ دیکھیں گے سر پیر ہے، اب جگہ ہم سر پیر دیکھ رہے ہیں، ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک گیم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹینشن ٹاور۔ ہم تھوڑا سا ٹینشن ٹاور آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں۔ ٹینشن ٹاور یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک نیچے عمارت رکھی، اس کے اوپر آپ نے یہ رکھ دیا، ہم عمارت بنا رہے ہیں، اسے آپ نے یہاں رکھ دیا تو انشاءاللہ یہ نیچے گرے گا۔ اگر اس کو یہاں پہ رکھا تھا اور اس کو یہاں پہ رکھ دیا تو یہ گر پڑے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ٹینشن ٹاور جو ہے یہ کھیلنے کے لیے آپ کو لسانیات میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ ٹینشن ٹاور بنائیں۔ آپ ٹینشن ٹاور بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ اچھے مترجم ہو سکتے ہیں کہ وہ مخالفت برداشت کر لے گا، لیکن جتنی عبارت ہے اس میں اتنا بوجھ ڈالیں۔ اگر ہم اس نیچے والے کو، یہ چھوٹا ہم نے نیچے رکھا تھا، اب اگر ہم اسی کو یہ ترتیب دے دیں تو اب بتائیے اب یہ گرتا ہے؟ ہم نے زور سے رکھا تب بھی نہیں گرتا۔ تو یہ ٹینشن ٹاور ہے کہ آپ جو زور آپ پہ پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے۔ اگر نیچے آپ کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کے اوپر آپ عمارت تعمیر کر رہے ہیں برج بابل کی طرح سے، تو یہ ایسے نہیں گرتا، لیکن اگر آپ یہ نیچے رکھ دیں اور اوپر اس کو بڑا بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ گرے گا۔ تو بزنس میں جو آپ کو ناکامی ہوتی ہے وہ یہی ٹینشن ٹاور کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے بنیاد نیچے رکھی تھی چھوٹی اور بزنس کر لیا اتنا بڑا، اب آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو ناکامی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کی بنیادیں مضبوط رکھتے تو آپ کا بزنس کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ آپ کا خدا پہ ٹھیکہ نہیں ہے، آپ اس پہ الزام نہیں دے سکتے۔ تو ایک چیز کا دوسرے چیز سے تعلق ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ کہ جیسے یہ ٹینشن ٹاور بناتے ہیں کہ یہ گر نہ پڑے، یہ رہے۔ آپ کو چرچ کے اندر بھی ایک ٹینشن ٹاور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑا ہے، سب سے بڑا پادری یا بشپ، سب سے بڑا بوجھ اس پہ ہو، پادری پہ اس سے کم ہو، پاسٹر پہ اس سے کم ہو، عام آدمی اس سے کم ہو، تو کبھی یہ عمارت نہیں گرے گی۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ سارا بوجھ بیچارے عام آدمی پہ ڈال دیا ہے، اس کے اوپر پادری کو بٹھا دیا ہے، اس کے اوپر بشپ کو بٹھا دیا ہے، اس کے اوپر کارڈینل کو بٹھا دیا ہے، اب سارے گرتے ہیں۔ ترتیب الٹی ہو جانے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔
تو ترتیب اگر صحیح ہو تو آپ کو ناکامی نہیں ہوتی. اور اس میں یہ ہے کہ کمزور پہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو گرے گا، طاقتور پہ جتنا بوجھ ڈالتا چلے جائیں یہ برداشت کر لے گا. تو اگر آپ چرچ کے اندر یہی کام رکھیں، جو سب سے بڑا جس کے پاس آپ طاقت دے رکھی ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی سب سے بڑی ڈالیں. وہ تو آرام خوری کرتا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے. ساری ذمہ داری آپ نے نیچے والوں پہ دی ہوئی. چندہ دیں تو نیچے والے دیں، جھاڑو آ کے لگائیں تو نیچے والے لگائیں، چرچ کی صفائی کریں تو نیچے والے. وہ جو بڑا ہے وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے ٹائم پر آئے گا، کھڑا ہوا، اس نے دعا مانگ کی، چلو بھائی یہ ہو گیا، چل دیا، ختم. تو یہ ساری کمزوری اس لیے ہے کہ جو زیادہ مضبوط ہے اس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے، جو کم کمزور ہے اس پہ کم زور دیں. تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پوری عبارت اب تک جو بیان کی گئی ہے ہماری ناکامیوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم کمزور پہ زیادہ زور دے رہے ہیں اور زور آور کو کچھ کہہ نہیں رہے، اس پہ ہمارا بس نہیں چلتا، اس پہ جو کہ بس نہیں چلتا. تو لیکن چرچ کے اندر یہ ہے کہ نیچے بڑا. آپ دیکھیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں، سسر آتے ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں، ان کا قوم بنی اسرائیل سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمر رسیدہ ہیں، تجربہ کار ہے. کہتے میاں ایسے تو تم خود بھی تھکو گے، دوسروں کو بھی تھکا مارو گے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہو، فیصلے کرتے ہیں، کیا ہے؟ اگر صاحب اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں، وہ کہ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ڈسٹریبیوشن آف پاور کرو، 10 پہ ایک آدمی کو مقرر کر دو، 10 آدمی مل کے ایک کو چن لے. اب جب انہوں نے چن لیا ہے، ایک 50 والے چن لے، 100 والے چن لے. اب اس طرح سے جس کے پاس 10 آدمی ہیں وہ 10 کا فیصلہ کر سکتا ہے. اب یہ 10 والے جن کے پاس ہے، یہ 5 اگر مل جائیں تو یہ 50 کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر یہ 50 والے 2 مل جائیں تو 100 کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جو مشکل ترین مسئلہ وہ تمہارے پاس آئے وہ خدا سے پوچھو. تو ڈسٹریبیوشن آف پاور سے جھگڑا نہیں ہوتا، آدمی تھکتا نہیں ہے. چرچ کے اندر خرابی یہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور نہیں ہے، بلکہ پاور ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے نکال دے. اور جو آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں چرچ ملتا ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس میں ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے کہ سار میں آپ طاقت سے بانٹ دیں، ہر ایک پہ اتنا زور ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ تفرقے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ ساری مصیبتیں ختم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. صرف خدا پہ مت ڈالیں، خود بھی کوئی کام کرے اور قاعدے کا کام کرے. یہ بہت بڑا اعتراف ہے کہ چرچ کے اندر لڑائیاں ہیں، کہ چرچ کے اندر جھگڑے ہیں. آپ کو فرشتوں کا سامان دکھائی دیتا ہے لیکن فرشتے یہاں نہیں بستے. غلطیوں کے خاتمے پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی اپنی ماں کے ساتھ، جو اس کی بیوی ماں نہیں ہے لیکن باپ کی بیوی ہے، یعنی سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، بلکہ شادی رچائے ہوئے ہیں. تو اس چرچ کے اندر بھی برائیاں تھیں لیکن وائٹ واش نہیں کیا گیا، ان کے اوپر پردہ نہیں ڈالا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہے، لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہاں پر بھی برائیوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر موجود ہیں، اور ان برائیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. ایک دنیاوی طریقہ ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور ایک دینی طریقہ ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. بندوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں اور بندوں کو پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں. ہم خدا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں لیکن بندوں کے ساتھ نہیں رکھتے، نتیجہ یہ ہے کہ چرچ کمزور ہوتا ہے. تو دونوں کو ایک توازن رکھیں کہ خدا کے ساتھ بھی اور بندگان خدا کے ساتھ بھی. اور اگر ہم یہ کریں تو انشاءاللہ وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. شکریہ. ہم اپنا ٹینشن ٹاور